نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ آج ہم آیت نمبر 31 کو دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی جو ہم لوگوں نے ابھی آیت نمبر 30 کو دیکھا تھا، وہاں پر تمام جو ذکر چل رہا ہے وہ خلیفہ کے حوالے سے چل رہا ہے دنیا میں آنے کے۔ اب یہاں پہ اسی سے ریلیٹڈ اسی معاملے کے آگے کہ اس خلیفہ کو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا اس کو کن کن چیزوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ پہلے اس کا لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم، اور اس نے سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، سارے کے سارے نام، کلہا، سارے، ثم، پھر، عرضہم، اس نے پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جو اسماء سکھائے تھے اس کو فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا۔ فقال، پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھے تم، باسماء، ان کے سب کے نام، ہؤلاء، ان کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تمہیں معلوم ہے یا اس بارے میں جانتے ہو، اور اگر تم اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو تو ان اسماء کے نام بتاؤ مجھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ اس بات کو پروو کیا۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے۔ یہ کن چیزوں کے نام تھے؟ جو کچھ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی، خواہ وہ کائنات کی چیزیں ہوں، خواہ وہ آسمانوں سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ انسانوں سے ریلیٹڈ ہوں، ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، کلہا، سب کے سب، ثم عرضہم علی الملا، پھر ان سب کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پھر کیا فرمایا؟ بتاؤ مجھے، باسماء، ان چیزوں کے نام، ہؤلاء، ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، مطلب کہ تم اگر جانتے ہو، تمہیں زیادہ علم ہے، تم ہر چیز سے واقف ہو، تو ان سب کے نام بتاؤ۔ مطلب کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہتے ہو نا کہ انسان، اگر تم سچے ہو اس معاملے میں کہ انسان جو ہے وہ فساد کرتا ہے، جھگڑالو ہے، جھگڑا کرے گا، جیسے کہ پچھلی آیت میں انہوں نے، فرشتوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں لگتا ہے اور تم اپنی بات میں سچے ہو اور تم جانتے ہو کہ تم سچ سوچ رہے ہو، تو بتاؤ مجھے کہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، یا اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہاں پہ فرشتوں کو یہ چیلنج کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سکھائے جو بھی تمام اشیاء کے نام، وہاں سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کو اشیاء کو جو نالج دیا ہے، کہ در حقیقت یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ لہٰذا ایک اور بات ذہن میں رکھیں، دیکھیں آپ کو چیزوں کے نام بتا دیے گئے، لیکن اصل میں آپ کو اگر ان چیزوں کے ناموں کا پتہ ہے، چیزیں نظر بھی آ رہی ہوں، اگر آپ کو ان کا علم نہیں ہے، علم سمجھ رہے ہیں، نالج، اگر آپ کو ان کا علم نہیں ہے کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، ان کے یوزز کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کو ہم نے عمل میں کیسے لانا ہے، تو اس طرح کا علم بھی بیکار ہوتا ہے۔ خالی چیزوں کے نام نہ ذہن میں رکھیں، مکمل علم، سمجھ آئی؟ لہذا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم بھی موجود تھا، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ بات کوئی اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام۔ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ تمام اشیاء کے نام، تمام اشیاء کے ناموں سے مراد کیا ہے؟ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، علم۔ آپ
इंसानी इल्म जो ह्यूमन नॉलेज है उसका तज्जिया करें तो यही है कि इंसान एक चीज़ को जानता है, पहचानता है, फिर उसका एक नाम रखता है, फिर उसको अपनी ज़बान में, अपनी टर्म में उसको कायम भी करता है, और वो उस नाम को इस्तिलाह के हवाले से उन सब चीज़ों के बारे में जो हकायक हैं उसको अपने फिर ज़हन में वो महफूज करता है, अपनी मेमोरी में रखता है। इंसान जो भी सीखता है, गोया जो भी कुल्ली मादियात हैं, जो भी कायनात में मौजूद है, जो कुछ भी ये वजूद में आ रहा है, आने वाला था या उसके साथ हुआ था, वो सारी चीज़ों को अपनी मेमोरी में सेव करता रहता है। ये अल्लाह की तरफ से हमारा नेचुरल क्या कहते हैं ज़हन में बैठने का एक तरीका है, जिसको हम कहते हैं कि वो पोटेंशियली जिसको कहा जाता है, उसकी आगाही उसको नॉलेज मिलता जाता है। इंसान का जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो इंसान समा मतलब देखता है, सुनता है, समझता है, कानों के साथ, आँखों के साथ, फिर अपनी अक्ल के साथ उसको महसूस करता है और उसके अंदर मैसेज जाते हैं अपनी सेंसेस के साथ, और फिर अपने दिमाग के साथ वो उसको सोच के, समझ के कुछ ना कुछ अमल में लाता है। अच्छा देखें, सभी वाकिफ़ हैं, फिर भी मैं ज़िक्र कर दूँ। इंसान को जो इल्म अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया ना, वो 2 हैं। एक है इल्हामी इल्म, इल्हामी समझते हैं? अल्लाह की तरफ से, जो रिवील्ड नॉलेज है। जो अल्लाह ताला पैगंबरों को वही के ज़रिए देता है, इंसानों को उनके कहते हैं हमें महसूस हो रहा था, मुझे पहले ही शक हो रहा था, मुझे पहले ही ऐसा महसूस हो रहा था। तो ये रिवील्ड नॉलेज होते हैं, ठीक है? जबकि दूसरा नॉलेज क्या है? दूसरा है एक्वायर्ड नॉलेज, जिसका ज़िक्र मैंने ऊपर किया, एक्वायर्ड नॉलेज, कि जिसको इक्तिसाबी इल्म जिसको कहते हैं, कि इंसान उसको खुद हासिल करता है। उसने आँखों से जो देखा, कानों से जो सुना, नतीजा निकाला और फिर अपने दिमाग जैसे कंप्यूटर के अंदर उसको डाला, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर उसने महसूस किया कि हाँ, हाँ, एक दफ़ा ऐसे भी हुआ था, मैंने आग को पास भी किया था तो मुझे हरारत महसूस हुई थी, तो इसके पास नहीं जाना। मतलब ये सिर्फ़ खाली एक आग की मिसाल दी है मैंने एग्ज़ाम्पल, कि इस तरह मेहनत करेंगे तो ये वाला दाना डालेंगे तो इस तरह होगा, ये वाली खाद डालेंगे तो इस तरह होगा, ये इस तरह से आसमान में उड़ना है तो इस तरह करेंगे, इस तरह हम करेंगे तो ज़मीन पे गिर जाएँगे, तो ये कशिश शकल हो रही है या ये मैग्नेट का ये सारा कुछ इंसान का एक्वायर्ड नॉलेज है, जो वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी याददाश्त में सेट स्टोर करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि देखें ना, जब इंसान ने आज से 200 हज़ार साल पहले जब कभी पत्थरों को आपस में रगड़ते देखा, एक चिंगारी भड़की और फिर उसने कहा ये तो आग बन गई, और अब वो आग देखें हम अपनी माचिस की जो डिबिया है उसमें लगा रहे हैं, गैस में लगा रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं, उसका नाम हम लोगों ने मतलब कि अलग अलग रख दिया, बाकायदा लावा देखा आँखों के साथ, ये चीज़ें तो वो महफ़ूज़ करते-करते ये एक्वायर्ड नॉलेज है जो इंसान सीखता है। एक मिसाल दी है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने ये इंसान को ये सलाहियत दी है जो बनी इसराइल की आयत में भी है, इन्नस समा वल बसरा वल फु वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। यानी 3 चीज़ों से हासिल हो रहा है ना ये एक्वायर्ड नॉलेज, समात से, बसारत से, फिर अकल। फिर अकल से उसको मैंने पहले ही बताया, उसका जो डाटा है, जो सेंस उसकी काम करती है, उसको मैसेजेस जाते रहते हैं उनके सेंस ऑर्गन्स, उसको मैसेज जाते हैं ये पानी है, टच किया, ये मीठा है, टेस्ट से टच किया आपने अपने टेस्ट बर्ड से। तो ये एक्वायर्ड नॉलेज है जो हम अपनी महसूस करते हैं प्रैक्टिकली। तो फिर हम उसको कहते हैं इस तरह बनाएंगे, जैसे हम कुकिंग के खाने भी बनाते हैं कि ये डालेंगे तो लजीज होगा, मजीद लजीज होगा, मजीद लजीज होगा। बेसिकली इतनी डिटेल बताने का मकसद था कि जो आपको रिवील्ड नॉलेज है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, वो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल अता किया। बाकी दुनिया के अंदर आके इंसान उसको प्रोसेस करता चला जाता है। आदम अलैहिस्सलाम को जो दिया गया नॉलेज था, जो अब देखें दर्जा बदर्जा, जो उस वक्त फरिश्तों को तो बज़ाहिर नज़र आ रहा था, लेकिन देखिए इल्म किस कदर नॉलेज उसके अंदर भरा हुआ था, जो जो चीज़ दिखाई कि कुर्सी है एग्जाम्पल, अब कुर्सी है तो इसका क्या करना, कोई एक अननोन बंदा देखे कुर्सी को, वो कहेगा इसका ये क्या है, ये है क्या, करना क्या है, इसको यूज़ क्या है,
بیٹھنے کے کام آتی ہے، سیدھی سی بات ہے، ایسے بھی بنائی جاتی ہے، ایسے بھی بنائی جاتی ہے، ایسے بھی بنائی جاتی ہے، صوفہ مزید اس کی لگژری، پھر صوفہ کم بیڈز، پھر اب مزید اور اس کا ٹی وی لانچ کے صوفاز، مطلب کہ ترقی کرتا کرتا انسان اس کی کتنی کتنی شیپس لے گیا ہے، جیلی فارم میں بھی صوفاز بھی آتے ہیں، واٹر میں بھی آتے ہیں صوفاز آتے ہیں، تو یہ انسان اپنے نالج سے مطلب سیکھتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اب اس نصف صدی میں اس آگ کے ساتھ انسان آسمانوں میں طیارے سیارے کس طرح سے بھیج رہا ہے. تو مقصد بات کرنے کا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو نالج دیا گیا تھا، خالی وہ نالج نہیں تھا دیا گیا، اس کے اندر پوری اس کا علم، فنون علم جسے ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھا جاتا ہے، وہ عطا کیا گیا تھا. اور یہ کون عطا کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اسی لیے آپ بھی دعا کیا کریں، ربی زدنی علما، مجھے علم عطا فرما. ٹھیک ہے، کون سا علم؟ یہ اصل میں ہم نے رٹا لگایا ہوتا ہے اسکول کے سبق کا، نہیں، یہ علم ہے کہ اس کی حیت، اس کا نالج، اس کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے کرنا کیا ہے، یہ جو علم ہے. اور اگر علم نہیں ہوگا تو وہ صرف جاہلیت ہوتی ہے، وہ صرف پیسہ ہوتا ہے، ہمیں پیسے کا استعمال نہیں ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. ایک کاغذ، ایک کوائن، اشرفی سے بڑھتا ہوا یہ علم اب کہاں سے کہاں تک بڑھ گیا، ایسا ہی ہے نا. لہذا جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تمام چیزوں کا نالج، علم، اسما سکھائے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ آئیں جی اب آپ یہ دیکھیں جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تمہیں اس چیز کا سمجھ ہے کہ کیا جو میں ان کو چیزوں کا شعور علم کے ساتھ دے رہا ہوں، ان چیزوں کے نام سکھا رہا ہوں، تم اس کو واقف ہو کہ یہ انسان کیسے کیسے ترقی کرے گا اور کیا کیا کرے گا؟ وہاں پہ ہے فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ تم، اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، انہیں تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے اور پھر علم بھی عطا فرمایا. پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو اچھا یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے القاء کیا تھا، الہام کے ذریعے اسما کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. تو ان چیزوں کے نام اور پھر ان کی خاصیتیں اور پھر فوائد کا جب علم دے دیا، پھر فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں، فرشتوں کو آزمانے کے لیے ان کے سامنے پیش بھی کیا اور ان سے فرمایا کہ کیا ان کو پہچانتے ہو؟ تو کیا تم جانتے ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے گماہ میں سچے ہو کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ افضل ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کیا فرمایا آگے سے فرشتوں نے؟ قالوا سبحانک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ میرے پروردگار، انہوں نے فرمایا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں علم، یقیناً آپ ہی اس کے سب کچھ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. دیکھا کس قدر خوبصورتی کے ساتھ فرشتوں نے جواب دیا. اور ہم یہاں پہ لڑائیاں اور جھگڑوں میں آج تک پھنسے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو، آدم علیہ السلام کو مکمل علم عطا فرمایا تاکہ ہم راستہ نہ بھٹکے، ہم چیزوں کو نہ بھٹکے، دنیاوی کاموں میں نہ پھنسے رہیں. یہ تھا در حقیقت علم جس کا ذکر آتا ہے اسما کے حوالے سے، لیکن در حقیقت کیا ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ دنیا میں جا کے جنگ فساد یہ نہیں کرنا، بلکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں تم اس کے ساتھ کھیتی باڑی، پودے، جن جنات، حشر بشر، جو کچھ موجود ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، انہیں فائدہ دو گے اور خود بھی ان سے فائدہ اٹھاؤ گے، نہ کہ فساد برپا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کمی بیشیوں کو معاف فرمائے. کافی حد تک میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی، باقی اللہ تعالیٰ ہی صرف اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفروک و اتوبو الیک۔